بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن کے مقابلے میں سنت کی کیا حیثیت ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شریعت کا پہلا سورس، شریعت کی پہلی بنیاد اور شریعت کی پہلی دلیل قرآن کریم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حکم قرآن میں دیکھا جائے گا۔ اگر قرآن میں نہیں ملتا ہے تو پھر سنت میں تلاش کیا جائے گا اور پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ جہاں تک قرآن کے مقابلے میں سنت کی حیثیت کا سوال ہے تو قرآن کے مقابلے میں سنت کی حیثیت تین میں سے ایک ہے۔ نمبر ایک وہ حکم جو قرآن میں بھی موجود ہے اور سنت میں بھی موجود ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو حکم قرآن کریم میں آیا ہے سنت میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو قائم کرنے کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے اور سنت میں بھی موجود ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی ہے۔ روزے کی فرضیت کا حکم قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی ہے۔ حج کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے، سنت میں بھی موجود ہے۔ شرک سے قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے، سنت میں بھی منع کیا گیا ہے۔ جھوٹی گواہی دینے سے قرآن میں بھی منع کیا گیا، سنت میں بھی منع کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ احکام ہیں جن کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور سنت سے بھی ہے۔ نمبر دو، وہ احکام جو قرآن کریم میں اجمال کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور سنت میں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یا وہ احکام جو قرآن کریم میں مطلق بیان کیے گئے ہیں بغیر کسی قید کے اور سنت میں ان کو مقید بیان کیا گیا ہے، یا وہ احکام جو قرآن کریم میں عمومیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں لیکن سنت میں ان کی تخصیص کر دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا گیا لیکن نماز کی تعداد کتنی ہے، رکعت کی تعداد کتنی ہے، ان کا کوئی تذکرہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا کوئی ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ سنت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یعنی یہ حکم قرآن کریم میں اجمالاً بیان کیا گیا اور سنت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ حج کرنا صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے، لیکن حج کیسے کیا جائے گا، حج کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی تفصیل کیا ہوگی، قرآن میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں، سنت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ قرآن میں کہا گیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی کوئی تفصیل قرآن کریم میں نہیں بیان کی گئی ہے۔ سنت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں یہ کہا گیا کہ سود حرام ہے، لیکن سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، سود کا اطلاق کن چیزوں میں ہوگا، اموال ربویہ کیا ہیں، ان کی کوئی تفصیل قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ سنت میں یہ بتایا گیا کہ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے اور سود کا اطلاق کن چیزوں میں ہوگا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں مطلق یہ کہا گیا کہ مردار حرام ہے، لیکن کون سا مردار حرام نہیں ہے اس کا کوئی تذکرہ قرآن کریم میں نہیں کیا گیا ہے، اس کو مطلق بیان کیا گیا، لیکن سنت میں یہ کہا گیا کہ سمندر کا جو مردار ہے وہ حرام نہیں ہے اور وہ حرمت سے مستثنی ہے۔ تیسری حیثیت سنت کی ہے کہ جو حکم سرے سے قرآن میں موجود ہی نہیں ہے، صرف سنت میں اس کا تذکرہ ہے اور صرف سنت ہی اس کا سورس ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں
ان عورتوں کا تذکرہ کیا گیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ اگر کسی عورت سے آپ نے نکاح کر لیا تو اس عورت کی پھوپھی اور خالہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سنت میں یہ بیان کیا گیا کہ جو چوپائے ہیں اور نوکیلے دانت والے چوپائے ہیں ان کا کھانا حرام ہے، یہ سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا کہیں تذکرہ نہیں۔ سنت میں یہ بیان کیا گیا کہ جو پرندے چنگل کے نیچے دبا کر کے کھاتے ہیں ان کا کھانا ناجائز ہے۔ سنت میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، تو یہ 3 حیثیتیں ہیں سنت کی قرآن کریم کے مقابلے میں۔ اگر غور کیا جائے گا تو سنت کی حیثیت ان 3 میں سے کسی ایک سے متجاوز نہیں ہوگی، یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک اس کی حیثیت ہوگی۔ اس گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک متن ہے اور سنت اس کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی وضاحت ہے۔ سنت قرآن کریم ایک اصول ہے اور سنت اس اصول سے نکلنے والے فروع ہیں۔ قرآن کریم ایک سمندر کی حیثیت رکھتا ہے اور سنت اس سمندر سے نکلنے والی نہر کی حیثیت رکھتی ہے، اور قرآن اور حدیث یہ دونوں مسلمانوں کے لیے اس بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور اسلام کا بنیادی سورس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔